آج ہم ایک یوٹیوب ویلاگ کی روشنی میں پاکستان کے موجودہ سیاسی منظرنامے کا ایک گہرا جائزہ لے رہے ہیں۔ جی ملک میں ایک طرف تو دیکھیے سیلاب کی صورتحال ہے، تباہ کاریاں ہو رہی ہیں۔ ویلاگ کہتا ہے کہ مقامی لوگ اور کے پی حکومت تو کام کر رہے ہیں، لیکن وفاقی حکومت وہ ذرا صرف باتوں تک محدود ہے۔ بالکل، اور ایسے میں نومبر جیسے جیسے قریب آ رہا ہے سیاسی درجہ حرارت بھی بڑھ رہا ہے۔ ویلاگ خاص طور پر میرا مطلب ہے آرمی چیف کی ممکنہ توسیع یا تسلسل اور عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں ان کی قید، ان معاملات پر کافی فوکس کر رہا ہے۔ بہت قیاس آ رہی ہیں اس حوالے سے۔ اچھا، تو ویلاگ کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر آرمی چیف کی جانب سے عمران خان سے معافی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ جی پہلے اس کا ذکر میرے خیال میں سہیل وڑائچ کے کالم میں آیا تھا، ہاں آیا تھا۔ لیکن پھر ویلاگ ہی بتاتا ہے کہ فیصل واوڈا نے اس کی تردید کر دی۔ تو یہ تو معاملہ کچھ الجھ سا گیا ہے۔ جی بالکل الجھا گیا ہے۔ ویلاگ اس تضاد کی کوئی صاف وضاحت تو نہیں دیتا، لیکن وہ عمران خان کا موقف ضرور واضح کرتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب تک عدالت میں کوئی غلطی ثابت نہیں ہوتی وہ معافی نہیں مانگیں گے۔ صحیح۔ بلکہ ویلاگ تو یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ انہیں جیل میں کافی سخت حالات میں رکھا جا رہا ہے۔ شاید مقصد یہی ہو کہ ان پر دباؤ ڈالا جائے معافی مانگنے کے لیے۔ دباؤ ڈالنے کی بات ہوئی، ویلاگ میں ٹاؤٹس کا بھی ذکر ہے، یعنی پراکسیز۔ جی پراکسیز؟ کیا یہ وہی طریقہ ہے جس سے ویلاگ کے مطابق اسٹیبلشمنٹ یعنی ریاست کے بااثر ادارے وہ دھمکیاں بھی پہنچاتے ہیں اور اپنے بیانیے بھی بنواتے ہیں؟ جی ہاں، ویلاگ کچھ اسی طرح کی تصویر پیش کرتا ہے۔ ایک طرف تو یہ مبینہ دھمکیوں والے پیغامات ہیں اور دوسری طرف وہ کہتا ہے کہ پس پردہ منتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ تو بڑی متضاد بات لگتی ہے، دھمکی بھی اور منتیں بھی۔ جی یہی تو ویلاگ کی فائنڈنگ ہے۔ وہ جنرل باجوہ کی مثال بھی دیتا ہے کہ دیکھیں کیسے وقت بدلتا ہے اور طاقتور لوگوں کا اثر و رسوخ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ شاید یہ ایک تنبیہ کے طور پر کہا گیا ہے۔ اچھا نکتہ ہے۔ تو ایک طرف یہ دباؤ اور بیانیے کی جنگ چل رہی ہے، دوسری طرف عملی مشکلات بھی ہیں ویلاگ کے مطابق۔ جی جیسے عمران خان کے کیسز، توشہ خانہ کیس ہے جیسے سرکاری تحائف والا، ان کی سماعتیں ملتوی ہو رہی ہیں۔ ہاں، بار بار ملاقاتیں بھی روکی جا رہی ہیں۔ کیا ویلاگ اس سب کو نومبر سے جوڑتا ہے؟ ویلاگ میں ایسا تاثر ضرور ملتا ہے، یعنی یہ کہ شاید ان اقدامات کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان نومبر سے پہلے کسی ممکنہ احتجاجی تحریک کا اعلان نہ کر دیں۔ اچھا۔ کوئی ایسی تحریک جس کا ہدف ممکنہ طور پر آرمی چیف کی تبدیلی کا مطالبہ ہو۔ تو ویلاگ کے مطابق یہ ساری قانونی اور سیاسی چالیں ایک بڑے کھیل کا حصہ لگتی ہیں۔ سمجھ گیا۔ ایک طرف تو یہ کشمکش ہے، دوسری طرف ویلاگ حکومت کی کارکردگی کے دوسرے پہلوؤں پر بھی بات کرتا ہے، خاص طور پر مریم نواز کا جو جاپان کا دورہ تھا اس حوالے سے۔ جی بالکل، اس پر ویلاگ میں کافی تنقید ہے۔ کس قسم کی تنقید؟ ایک تو یہ کہ جلسے میں لوگ کم تھے، جو تھے بھی وہ زیادہ دلچسپی نہیں لے رہے تھے۔ پھر مہنگائی کم ہونے کے دعوے پر بھی سوال اٹھایا گیا ہے۔ اچھا، کہ اصل میں قیمتیں کم نہیں ہوئیں، صرف مہنگائی کے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ کم ہوئی ہے۔ ٹھیک، یعنی شرح کم ہوئی ہے، اصل قیمت نہیں۔ جی بالکل۔ اور ویلاگ بیرون ملک جو پاکستانیوں نے احتجاج کیا ہے اس کا بھی ذکر کرتا ہے اسی تناظر میں، کہ شاید حکومت کے لیے عوامی حمایت کم ہو رہی ہے۔ تو مطلب ایک طرف سیاسی محاذرائی ہے، الزامات ہیں، قانونی داؤ پیچ ہیں، اور دوسری طرف عوامی مسائل بھی ہیں، حکومتی چیلنجز بھی ہیں۔ جی۔ اس سارے منظرنامے میں کیا ویلاگ کوئی ممکنہ حل یا آگے کا کوئی راستہ بھی بتاتا ہے؟ ہاں، اس ساری کشیدگی کے بیچ میں ویلاگ ایک تجویز کا ذکر کرتا ہے، ثناء اللہ مستی خیل صاحب کی طرف سے ایک میثاق پاکستان کی تجویز۔ میثاق پاکستان؟ اس میں کیا ہے؟ اس کے جو بنیادی نکات ہیں وہ ہیں آئین کی بالادستی، عوام کے مینڈیٹ کا احترام، اداروں کے درمیان ایک توازن اور سیاسی مفاہمت۔ ویلاگ اسے ایک ممکنہ متبادل راستے کے طور پر پیش کرتا ہے۔ ایک مفاہمت کا راستہ۔ جی۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ویلاگ سے جو تصویر بن رہی ہے وہ تو شدید سیاسی پولرائزیشن کی ہے۔ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ٹینشن بہت زیادہ ہے۔ جی، کشیدگی عروج پر ہے۔ نومبر کا مہینہ قریب ہے، غیر یقینی صورتحال ہے،
اور ملک کو ساتھ ساتھ معاشی چیلنجز اور قدرتی آفات جیسے سیلاب ان کا بھی سامنا ہے۔ بالکل، اور وی لاگ کا جو بنیادی زور ہے وہ اسی بات پر ہے کہ موجودہ سیاسی اور ادارہ جاتی قیادت کے جو اقدامات ہیں وہ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں۔ یہ ذریعہ کئی سوالات اٹھاتا ہے ان فیصلوں پر اور ان کے اثرات پر۔ تو یہاں ہمارے سننے والوں کے لیے سوچنے کی بات یہ رہ جاتی ہے کہ اس شدید محاذ آرائی اور عدم اعتماد کی فضا میں جو اس وی لاگ میں دکھائی گئی ہے، کیا واقعی میثاق پاکستان جیسی کوئی مفاہمت کی تجویز قابل عمل ہو سکتی ہے؟ جی، یہ ایک بڑا سوال ہے۔ یا پھر یہ تنازعات، جیسا کہ وی لاگ اشارہ دے رہا ہے، ملک کو مزید غیر یقینی کی طرف ہی دھکیلتے رہیں گے؟ یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔